محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آئیے گا آج کی اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا نماز پڑھنے کے فائدے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا اور اہم عمل نماز ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان پر فرض کی گئی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، غریب ہو یا مالدار، صحت مند ہو یا بیمار، طاقتور ہو یا کمزور، بوڑھا ہو یا نوجوان، مسافر ہو یا مقیم، بادشاہ ہو یا غلام، خوف ہو یا امن کی حالت میں، خوشی ہو یا غم کی حالت میں، گرمی ہو سردی ہو، جہاد کے وقت میدان میں بھی یہ فرض ہے۔ نماز معاف نہیں ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی تھی، کیونکہ آپ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر اللہ نے نماز کو اتنی سختی سے فرض کیا ہے تو اس کے فائدے بھی خوب ہیں، اور جگہ جگہ حدیث میں آپ نے بیان بھی فرمایا ہے کہ دین اور دنیا میں نماز کے فائدے کیا ہے۔ تو یہاں پر ہم نماز کے فائدے اور فضیلتیں بتائیں گے جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، بہت ہی توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نماز کی سب سے اہم فضیلت، جتنے بھی اعمال اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں وہ سب اللہ نے زمین پر ہی فرض کیے ہیں، لیکن جب نماز کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج شریف کی رات میں آسمانوں پر بلایا اور وہیں پر نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اور اس آدمی کے بیچ کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، نماز مومن کا نور ہے۔ جی ہاں دوستو، نماز مومن کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ نماز جنت کی کنزی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ پیارے دوستو، نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے۔ پیارے دوستو، زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، مسلمان جب تک مسلمان جب تک پانچوں نمازوں کو فکر کے ساتھ ادا کرتا رہتا ہے، شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے شیطان اس پر دلیر ہو جاتا ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ جی ہاں دوستو، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ جی ہاں دوستو، پیارے دوستو، جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جو پانچوں نمازوں کا جو پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور رکوع سجدے وضو وغیرہ کو خوب اچھی طرح سے پورا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، جو شخص صبح کو نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا ڈنڈا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ جی ہاں دوستو، اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قربت سجدے کی حالت میں ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے وہ کھلتا ہی ہے۔ جی ہاں دوستو، نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے بنا لے۔ پیارے دوستو، جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے، اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2-4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستو، جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری طرح سے توجہ فرماتا ہے، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی،
اور اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتا تو فرشتوں کو اس کو حکم دیتا۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہیں اور کوئی سجدے میں ہیں۔ پیارے دوستو کفر اور ایمان کے درمیان نماز ہی حائل رکاوٹ ہے۔ پیارے دوستو اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے وقت اور مستحب چیزوں کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے تو وہ مومن ہے۔ پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے آدم کی اولاد تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی ذمہ داری لے لوں گا۔ پیارے دوستو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ پیارے دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے۔ جی ہاں دوستو، رات کے آخری حصے میں 2 رکعت تمام دنیا سے افضل ہے۔ رات کے آخری حصے میں 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں امت پر اس نام کو فرض کر دیتا، یعنی تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ پیارے دوستو تہجد گناہوں سے روکتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور اس سے بدن بھی تندرست ہوتا ہے۔ پیارے دوستو جو شخص ایک فرض نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ جی ہاں دوستو اس کی دعا ہو جاتی ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ نمازی پر یہ رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ نمازی پر یہ عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو قیامت کے دن اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، حساب سے محفوظ رہے گا۔ جو آدمی اثر ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اچھی صحت عطا فرماتا ہے، اور جس نے اثر نماز چھوڑ دی اس کا سب کچھ لٹ گیا اور برباد ہو گیا۔ پیارے دوستو ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی یعنی فجر اور عصر کی نماز تو فرمایا وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ جی ہاں دوستو گندے جنات، ہوائی اثرات اور شیطانوں سے حفاظت بخاری شریف کی روایت ہے جس میں آقا کا فرمان ہے لوگوں جب سورج غروب ہوتا ہے ڈوبتا ہے تو اس وقت شیطان اور تمام شیطانی چیزیں باہر نکل آتی ہیں۔ اگر تم لوگ ان سے بچنا چاہتے ہو تو اس وقت مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جب تم مغرب کی نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے تمام سرکش شیاطین اور گندے جنات وغیرہ سے تمہاری حفاظت فرما دے گا۔ پیارے دوستو رات کی نماز یعنی تہجد پڑھا کرو، کیونکہ تم سے پہلے پچھلی امتوں کے نیک لوگ بھی اس کو پڑھتے تھے، اور یہ نماز تمہارے لیے اللہ سے قریب ہونے کا سبب ہے اور گناہوں کا کفارہ کرنے والی ہے اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تہجد نماز پڑھنے والے کو اللہ ایک کے بدلے 100 یا اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ جی ہاں دوستو اس سے بھی زیادہ نیکیاں دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے رات میں نور برستا ہے اور ہمارا رب آسمان سے تراویح پڑھنے والوں کو دیکھتا ہے، اور جو لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں انہیں اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ پیارے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا۔ پیارے دوستو نمازوں کی پابندی کریے گا، کیونکہ سبھی کچھ ہماری دولت، شہرت، برکت، کاروبار میں برکت، گھر میں برکت، اولادوں میں برکت سب نماز میں ہی ہے۔ پیارے دوستو اس لیے آپ نماز بھی پڑھیے گا اور اوروں سے بھی کہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔